ایک جگہ پیس کی بات ہو رہی ہے، غزہ پیس بورڈ کے اندر پہلا کل اجلاس تھا، اور ایک جگہ جنگ کی بات ہو رہی ہے، دونوں ہی امریکہ کی طرف سے ہو رہی ہیں، اور انٹرنل چیلنجز ٹرمپ کو اپنی جگہ پر موجود ہے۔ آج ہی سپریم کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے ٹرمپ کے زیادہ تر ٹیرفز کو جو کہ انہوں نے ڈفرنٹ کنٹریز پہ لگائے تھے۔ سو ہاؤ ڈو یو سی دا سچویشن پیننگ؟ جی، یہ پورا جو اب ماحول ہے دنیا میں، اس میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جو کچھ بھی فیصلے ہوں گے وہ طاقت کے تحت ہوں گے۔ تو امریکہ اپنی طاقت استعمال کر رہا ہے ہر طرف۔ وینزویلا میں جو کچھ انہوں نے کیا، ایران کے اوپر جون میں حملہ کیا تھا، اب ایران کے اوپر کافی دھونس ڈال رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے نہیں ہماری شرط مانی تو پھر ہم حملہ کریں گے۔ تو یہ پوری دنیا کا جو ماحول ہے وہ طاقت کے تحت ہو رہا ہے۔ جو بورڈ آف پیس ہے، اس میں بھی جو معاہدہ، جو پیس پلان دیا تھا وہ ٹرمپ صاحب نے خود نے دیا تھا، اور اس کو تھوڑی بہت عدل بدل کر کے وہ اڈاپٹ ہو گیا ہے، سلامتی کونسل سے اڈاپٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں طاقت کے تحت ہو رہی ہیں۔ اگر پیس پلان امپلیمنٹ ہوگا، وہ امریکن طاقت اگر استعمال کریں گے، اگر نیتن یاہو کو جو سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آکیوپیشن غزہ کی ابھی تک آکیوپیشن انہوں نے کی ہے، اس سے اگر منوا سکتے ہیں کہ وہ وہاں سے ہٹ جائیں تو کچھ معاہدہ ہو سکتا ہے، اور بورڈ آف پیس کچھ اپنا اختیار دکھا سکتا ہے۔ رائٹ۔ اچھا ویسے اب سوری ایم کریں گی شارٹ، لیکن ایک جگہ بہت سارے ممالک کوئی مانیٹریلی سپورٹ کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ملیٹریلی سپورٹ کرنے کو تیار ہے۔ ادھر پاکستان کا ایک موقف، ابھی تھوڑی دیر پہلے رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم لوگ کسی طریقے سے ملیٹریلی کوئی کام نہیں کرنے والے، ہو سکتا ہے ہم لوگ میڈیکلی ہیلپ کر دیں، انجینئرنگ کے حوالے سے کچھ اس طرح کی مدد ہو سکتی ہے، لیکن وہ ملیٹریلی یا کسی کو ڈسارم کرنے والی بات نہیں ہو سکتی، حماس کو بالخصوص۔ سو پاکستان کا آپ کیا رول دیکھتے ہیں پھر اس پیس بورڈ میں؟ پیسے تو ہم دے نہیں سکتے۔ جی، پاکستان کا رول دیکھیے، ہم وہاں اکیلے نہیں ہیں، ہم جو 8 اسلامی اور عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ہمارا کردار ہر وقت یہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ فلسطینیوں کی جو حقوق ہیں ان کو نہ مانا جائے، جب تک کہ فلسطینین اسٹیٹ نہیں بنتا ہے، سیلف ڈٹرمینیشن نہیں ہوتی ہے، تو یہ مسئلہ ڈیوریبل سولوشن نہیں ہو سکتا ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان۔ یہ ہماری پوزیشن رہی ہے، اور یہی پوزیشن ہم نے ایڈوکیٹ کرنی ہے، اور اس کے تحت ہم انشاءاللہ یعنی کہ جو پیس پلان ہے اس کی صحیح امپلیمنٹیشن کے طرف ہم دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ جہاں تک کہ باقی جو کنٹریبیوشن ہے، ہم پیسہ نہیں دے سکتے ہیں، obviously ہماری سچویشن ایسی ہے، اور جو پروٹیکشن فورس تھا جو ہم نے پہلے یہ کنسیو پاکستان میں کیا تھا کہ ایک پروٹیکشن فورس ہونا چاہیے جو فلسطینیوں کو پروٹیکٹ کرے گا اسرائیل سے، اب اس کو موڑ دیا ہے، اور اب اس کا رخ کچھ اور بنا رہے ہیں کہ جی وہ پولیس کرے گا اور حماس کو ڈسارم کرے گا، تو وہ کام ہم نہیں کر سکتے ہیں اور نہیں کرنا چاہیے ہم۔ رائٹ۔ اچھا بس اب ایٹ دی اینڈ ایران اور یو ایس کانفلکٹ کتنا توقعات کی جا سکتی ہیں کہ یہ آرمڈ کانفلکٹ کی طرف چلا جائے گا انسٹیڈ آف یہ کہ صرف میز کے اوپر بیٹھ کے بات کی جائے؟ جی، میرے خیال میں امکان اچھے نہیں ہیں، مجھے جو نظر آتا ہے دونوں طرف سے میرے خیال میں کچھ مس ججمنٹ ہے۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ ایران ابھی اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ جو ان کے اوپر جو کچھ دھونس وہ ڈال گئے اور تو ان سے وہ مان جائے گا، جو کچھ ان کی شرط ہے جس میں نیوکلیئر پروگرام ہے، ان کی میسائل کیپیبلٹی ہے، اور جو ان کی فارن پالیسی ہے خطے میں، ان تینوں کے اوپر وہ انہوں نے کنسیشنز مانگی ہیں۔ ایرانیوں کا میرے خیال میں یہ ابھی تک پوزیشن رہی ہے کہ ہم نیوکلیئر جو ایشو ہے اس پہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، پر نہ میسائلز کی ریسٹرینٹ ہم مانیں گے، نہ
ہماری جو خطے میں جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر ہم کچھ چیزیں کنسیشنز دے سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں مس میچ ہے ججمنٹ کا، اور اس کی وجہ سے یہ جنگ چھڑ سکتی ہے. پر ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے اور رہی ہے کہ ہم دونوں طرف ان کو منوائیں کہ جی یہ بہتر ہے کہ کچھ معاہدہ آپ کر لیں، لہذا جنگ کا بہت امکان برے ہوں گے.